نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 181 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر مساجد میں اہل تبلیغ جو اعلان کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بقیہ نماز یا دعا کے بعد سبھی حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین و ایمان کی باتیں ہوں گی۔ لیکن بعض علماء کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح اعلان کرنا غلط ہے، کیونکہ جب سبھی کو ایمان کی بات سننے کی دعوت دی گئی ہے تو سب کو بیٹھنا واجب ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اسے گناہ ہوگا۔ تو کیا مساجد میں اس طرح اعلان کر سکتے ہیں یا پھر مطلق اعلان کرنا چاہیے کہ سب لوگ تشریف رکھیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے اعلان کرنا کہ ایمان و یقین کی باتیں ہوں گی، اس سے سننے والوں پر بیٹھنا کوئی واجب نہیں ہو جاتا ہے، لہذا ان الفاظ میں اعلان کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی ان کے علاوہ دیگر الفاظ میں اعلان کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، گویا کہ نہ تو ان الفاظ میں اعلان کرنا ضروری ہے اور نہ ان الفاظ میں اعلان کرنے میں کوئی حرج ہے۔ اپنی مصلحت دیکھ کر کے آدمی اعلان کر سکتا ہے، اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو بیٹھ جائے، اور کوئی مصروفیت ہے تو نہ بیٹھے۔ اگر نہ بیٹھے گا اس اعلان کو سن کر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جن صاحب نے اس اعلان کو اس وجہ سے منع کیا ہے کہ سننے والوں پر بیٹھنا واجب ہے، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میں نے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص تبلیغی جماعت میں جائے اور اس کے سر میں درد ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت میں جانے کا ثواب حج پر جانے سے بھی زیادہ ہے۔ جواباً عرض ہے کہ خاص تبلیغی جماعت کے کسی عمل پر اس طرح کے اجر و ثواب کی بات یا مغفرت کی بات یہ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور اسے کوئی حدیث کے طور پر پیش کرنا یہ نری جہالت ہے۔ ایسی باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ بعض روایتوں میں جہاد کے سفر میں اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے، سر چکرانے لگے، سر میں درد ہو جائے تو اس کی فضیلت کی بات وارد ہے، لیکن اولاً تو وہ احادیث جہاد پر محمول ہیں، اور اگر جہاد کو عمومی معنی میں لیا جائے تو پھر وہ صرف تبلیغ کے ساتھ خاص نہیں رہے گا، بلکہ جو بھی دینی اعمال ہیں یا دینی اسفار ہیں یا دینی مقاصد سے جو محنتیں ہیں، یہ فضیلت ان سب کے لیے ثابت ہوگی، کسی ایک کے لیے نہیں ہوگی۔ اس لیے کسی خاص جماعت کے عمل پر اس کا انطباق کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ جو صحیح احادیث ہیں اصلاح کے بارے میں اور دعوت الی الخیر کے بارے میں، بس انہی کو بیان کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی نئی بات بیان کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں انتقال کر جائے تو اس کی روح نکالنے کے لیے اللہ رب العزت بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، تو کیا یہ روایت اس درجے کی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اس روایت کو محدثین نے ضعیف جدا قرار دیا ہے، یعنی سخت درجے کی منکر روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ہے عفیر ابن معدان، وہ متروک راوی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث کا تعلق بھی سفر جہاد سے ہے، اور اگر اس کو عمومی معنی میں لیا جائے تو دین کے لیے ہر سفر اس کے اندر شامل ہو جائے گا،
لہذا اس روایت کو بھی کسی خاص جماعت کے عمل پر منطبق نہیں کیا جائے گا، اور بہتر یہی ہے کہ ایسی روایات کو بغیر ضعف کی صراحت کے بیان نہ کیا جائے، اور صحیح روایات اور نصوص موجود ہیں انہی کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کی جائے۔ معروف باتوں سے جو ہدایت ہو سکتی ہے وہ منکر باتوں سے ہرگز اس کا تصور نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے سب کو بچنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ قطب، غوث، ابدال اور قلندر کس کو کہتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب تکوینی مراتب ہیں، عام لوگوں کو ان تک رسائی نہیں، اور نہ ان کے جاننے پر کوئی اخروی حکم موقوف ہے، اس لیے اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے سوالات سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ داڑھی کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کان کے سوراخ کے سامنے چہرے کی طرف والی ہڈی سے، یا کان کی لو کے نیچے والی جگہ سے؟ جواباً عرض ہے کہ داڑھی کی ابتدا کان کے سوراخ کے سامنے جو چہرے کی طرف ہڈی ہے وہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ یہی داڑھ والی ہڈی کی انتہا ہے، اور لو کے نیچے بھی وہی ہڈی ہے لیکن وہ نیچے پڑ جاتی ہے، اس لیے اوپر ہی سے داڑھی کو چھوڑنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدائشی اعتبار سے معذور ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، خود سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، بس کچھ قدرے سر اٹھا سکتا ہے، باتیں سمجھتا ہے مگر بولنے پر پوری طرح قدرت نہیں ہے، اب قریب البلوغ ہے۔ والدین معلوم کر رہے ہیں کہ ایسے بچے کے لیے نماز کا کیا حکم ہے، اگر پڑھے تو کیسے، جبکہ خود طہارت پر بھی قادر نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی اس کو طہارت کرانے والا میسر نہ ہو تو اس سے طہارت کا حکم ساقط ہے، اشارے سے نماز پڑھ سکے تو پڑھ لے، ورنہ وہ بھی معاف ہے، کیونکہ یہ بہت مجبور اور معذور ہے۔ سوال کرتے ہیں 3 ساتھیوں نے ایک ہی حلقے میں ایک ہی آیت سجدہ کو باری باری سے پڑھا اور مجلس سب کی ایک ہی رہی، تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ سب پر ایک سجدہ واجب ہے، کیونکہ مجلس ایک ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک مسجد میں تہہ خانہ ہے، اس کے اوپر 2 منزلہ عمارت ہے، تو سوال یہ ہے کہ صف اول کا ثواب کون سی منزل پر ملے گا؟ جس منزل پر امام نماز پڑھا رہا ہے اس پر، یا ہر منزل پر؟ حالانکہ تہہ خانے سے لے کر سب سے اوپر کی منزل تک ایک ہی سیدھ میں صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ جس منزل پر امام نماز پڑھاتے ہیں تو امام سے متصل جو صف ہے وہی صف اول کہلائے گی، پھر اس منزل کی جب صفیں پر ہو جائیں گی پھر دوسری منزل کی صف والوں کا نمبر آئے گا، تو ترتیب امام کے قریب والوں سے شروع ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے ایک بڑی عمارت خریدی ہے جو کئی منزلہ ہے، اس کی نچلی منزل پر وہ اپنے لیے کرائے کی دکان رکھنا چاہتے ہیں، اور اوپر کی منزل میں مسجد بنانے کا پلان کر رہے ہیں، تو یہ مسجد شرعی بنے گی یا نہیں؟ گویا کہ پہلی منزل ان کی ملکیت میں رہے گی اور اوپر کی منزلوں میں وہ مسجد کی نیت کرنا چاہتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ عمارت مسجد شرعی نہیں بنے گی، اس لیے کہ گراؤنڈ فلور پر مسجد کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر وہ بھی مسجد کی ملکیت ہو جائے اور پھر دکان مسجد کے منافع کے لیے کرائے پر اٹھا دی جائیں تو پھر اوپر کی جگہ مسجد شرعی بن سکتی ہے، اس کو خیال کر لیں۔ سوال کرتے ہیں اگر نابالغ بچہ یا بچی نماز پڑھ رہے ہوں تو بغیر سترے کے ان کے سامنے سے گزرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ان کی نماز بھی شریعت میں نماز قرار دی گئی ہے، اس لیے بغیر سترے کے بلا عذر شدید کے نہ گزریں۔ سوال کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ نماز جنازہ میں آخری صف میں کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، فقہی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس میں تواضع کا اظہار زیادہ ہے، اور دوسرے یہ کہ جنازہ میں متعدد صفوف کا ہونا پسندیدہ ہے۔ اگر پہلی ہی صف افضل ہوگی تو ایک ہی صف میں لوگ شریک ہونے کی کوشش کریں گے، اور پچھلی کی افضل ہوگی تو پھر اگلی صفیں خود بخود بن جائیں گی۔ اسی طرح ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ سفارش کرنے والے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے سفارش کی قبولیت کی امید زیادہ ہے۔
بہرحال یہ محض افضل بات ہے، اگر کوئی اگلی صفوں میں کھڑا ہو جائے تو بھی شرعاً کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ ایک امام ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پیجامہ پہن کر نماز پڑھاتے ہیں اور ان کے مقتدیوں میں عالم بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، تو کیا امام کے اس عمل سے ان حفاظ و علماء کی نماز متاثر ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ ان علماء اور حفاظ کو ان کے اس فعل پر نکیر کرنی چاہیے۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، جو نماز پڑھا رہا ہے کراہت اسی کی حد تک رہے گی۔ سوال کرتے ہیں اذان و اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ سننے پر درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نیز شہادتین کا جواب کس طرح دیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اس وقت درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ جب اذان پوری ہو جائے اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہی بہت اعلیٰ درجے کا درود شریف ہے، اس کو اہتمام سے پڑھا کریں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اذان کے بعد تو انشاءاللہ اسے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اس لیے اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جہاں جواب دینے کا معاملہ ہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، مؤذن جس طرح کلمات کہتا ہے وہی دہرانے ہیں، اور وہ جب کلمات کہتا ہے تو وہ درود نہیں پڑھتا، صرف اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو جو سننے والے ہیں وہ بھی صرف وہی دہرائیں گے، درود نہیں پڑھیں گے۔ پوچھتے ہیں بکر ایک کار کا ڈرائیور ہے، اتفاق سے ایک مسافر کار میں سوار ہوا اور اس کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ تھا، وہ گاڑی میں چھوڑ گیا۔ بکر نے کئی دن انتظار کیا اور مسافر نہیں ملا اور نہ آیا۔ اب بکر اس مٹھائی کے ڈبے کا کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے کسی غریب کو صدقہ کر دے مالک کی طرف سے، اور اگر خود بھی غریب ہے تو خود بھی لے سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو مثلاً 10 لاکھ روپے قرض دیا، اب اس نے واپس کرنے میں تقریباً 10 سال لگا دیے، جس کی وجہ سے اس قرض دینے والے شخص کے ذمے زکوٰۃ کا بوجھ کافی مقدار میں ہو گیا، یعنی قرض دینے والے کے اوپر تقریباً 1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے ہو گئے، تو اس بارے میں کچھ رخصت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس قرض کو واپس ملنے کی پوری امید تھی، یعنی دین قوی تھا، تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، اور اگر دین ضعیف یا متوسط تھا، یعنی اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ قرض نہیں ملے گا، تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ سوال کرتے ہیں کہ موبائل 20,000 روپے کا ہے، لیکن ایک شخص وہ آدھی قیمت پر بیچ رہا ہے، اور اس کے پاس چارجر بھی نہیں ہے اور کوئی بل بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اس کا اصل مالک کون ہے، تو ایسے موبائل کا خریدنا ہمارے لیے درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر چوری کا گمان غالب ہو تو اس کا خریدنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے مہینے میں 1 یا 2 بار جو راشن ملتا ہے اور وہ راشن کئی مرتبہ خراب بھی ہو جاتا ہے اور کبھی خراب ہی ملتا ہے، تو اس راشن کو بیچ کر پیسہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جس مستحق شخص کو وہ راشن مل گیا تو وہ اس کی ملکیت میں آ گیا، اب وہ اس کو خود استعمال کرے یا خرید کر پیسہ استعمال کرے، سب جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں ایک عورت کا انتقال ہوا، مرنے سے قبل ایک فریج کے بارے میں اپنی بیٹی سے کہا کہ اس فریج کو تم لے لینا، کچھ دن کے بعد مرحومہ کا انتقال ہو گیا، بیماری کی وجہ سے ان کے ذمے کچھ نماز باقی رہ گئی تھی، اب بیٹی یہ چاہ رہی ہے کہ مرحومہ کی نماز کا فدیہ ادا کریں اور فدیے میں یہی فریج ایک مدرسے کو دے دیں، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا مرحومہ اس طرح کے فریج دینے سے وہ مالک بن جائے گی یا نہیں، اور اس فریج کو فدیے کی جگہ پر مدرسے میں دینے سے فدیہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ فریج کی قیمت 18,000 روپے ہے اور فدیہ تقریباً 12,000 کا بیٹھ رہا ہے، تو
جواباً عرض ہے کہ یہ وصیت کے درجے میں ہے، اور وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہوتی، البتہ اگر سب وارثین بالغ ہوں اور وہ اجازت دے دیں کہ بیٹی اسے لے لے ان کے کہنے کے مطابق، تو وہ بیٹی مالک بن جائے گی۔ اور محض مدرسے میں فریج دینے سے فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ فدیہ جب ادا ہوگا جب کہ فدیہ کی رقم غریبوں کو دے کر ان کو مالک بنا دیا جائے، اس کے بغیر فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی اپنی طرف سے مدرسے میں رکھوا دے بطور صدقہ جاریہ کے تو یہ ہو سکتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک بلڈر نے 2 سال میں بلڈنگ تیار کر کے دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 2 سال میں تیار نہ کر سکا، تو مالک نے کہا کہ ہمیں تو 2 سال کے بعد یہ کرائے پر دینی تھی اور آپ نے ابھی تک تیار نہیں کیا۔ تو بلڈر نے مالک سے کہا کہ جب تک بلڈنگ تیار نہ ہو ہم 1,00,000 روپے ماہانہ آپ کو اس کا کرایہ دیں گے۔ تو یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کرایہ لینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ابھی بلڈنگ قابل انتفاع نہیں ہے، اور بھی کئی مفاسد اس میں پائے جاتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور دوسری سے 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں۔ اس کا اب انتقال ہو گیا، اور پہلی بیوی اس کی زندگی میں انتقال کر چکی تھی، دوسری بیوی موجود ہے، اور 2 بیٹیاں بھی وفات پا چکی ہیں، مگر وہ اس شخص کے انتقال کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، اور اس نے تقریباً 2,32,00,000 روپے ترکے میں چھوڑے ہیں، جائیداد کی صورت میں اور نقد کی صورت میں۔ تو ان کے وارثین میں ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ ان کا کل ترکہ 96 حصوں میں کر کے 12 حصے بیوی کو، 14 حصے ہر ایک بیٹے کو، اور 7 حصے ہر ایک بیٹی کو ملیں گے۔ جن بیٹیوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کا حصہ انہیں دے کر ان کے وارثین میں تقسیم ہوگا۔ اور جو آپ نے 2,32,00,000 کی رقم بتائی ہے، اس کا تخمینی حساب یہ ہے کہ بیوی کو 29,00,000 روپے اور ہر بیٹے کو 33,83,000 روپے اور ہر بیٹی کو 16,91,000 روپے ترکے میں سے ملیں گے۔ اور مزید تفصیل کے لیے پورا تحریر لکھ کر کسی دارالفتہ سے رجوع کریں تاکہ مہر کے ساتھ پورا حساب آپ کو مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔